ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو یہ جو وجوہات ہیں اس کی جو بڑھتا جا رہا ہے ریٹ بڑھتا جا رہا ہے کیوں؟ دیکھیں دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ جو ڈیتھ ہوتی ہیں وہ کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز وہ چاہے میل ہو یا فیمیل ہو. کارڈیک ڈیزیزز یا ہارٹ اٹیک کو ہم عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ میلز کی ڈیزیز ہے اور فیمیلز جو ہے وہ اس سے اسپیئرڈ ہیں, محفوظ ہیں. لیکن یہ بات ریئلائز کرنی چاہیے کہ دونوں میں ہی ہارٹ کی سب سے زیادہ ریزن جو ڈیتھ کی ریزن ہے وہ ہارٹ اٹیک ہے. اب یہ ہے کہ خواتین میں اس کی ریشو بڑھتی اس لیے جا رہی ہے کہ سب سے امپورٹنٹ چیز تو اویئرنیس ہے کہ وہ ریئلائز کرتی نہیں ہے کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے, وہ اتنا زیادہ اس پہ توجہ بھی نہیں دیتی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ خواتین کی مین انٹرسٹ کیا ہے, انٹرٹینمنٹ اس کے ٹاپک دیکھتی ہیں, فیشن کے دیکھتی ہیں, لیکن ہیلتھ سے ریلیٹڈ چیزیں جو ہیں عام طور پہ وہ ویڈیوز دیکھتی بھی نہیں ہیں. تو ہیلتھ کے ان ایشوز کی وجہ سے سب سے امپورٹنٹ چیز لیک آف اویئرنیس ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ پریگنینسی ریلیٹڈ بہت ساری پرابلم ہوتی ہے, جیسے پریگنینسی کے اندر بلڈ پریشر شوٹ کر جاتا ہے, پریگنینسی کے اندر ڈائبٹیز ہو جاتی ہے, یہ فیمیل پیشنٹ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں ہارٹ پرابلم ہونے کے. تو ایک یہ ٹاپک آ گیا. تیسرے انگزائٹی کا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہے کہ فیمیل کے اندر انگزائٹی اور اس سے ریلیٹڈ چیزیں وہ بہت زیادہ ہیں. پھر مینوپاز ہے کہ مینوپاز جب پیریڈ ختم ہوتا ہے اس کے بعد ایسٹروجن لیول کم ہو جاتا ہے, ہارمون کم ہو جاتے ہیں, تو ہارٹ ڈیزیز کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو یہ 4-5 بڑے بڑے ٹاپکس ہیں جن کو ہم انڈیویجولی ڈسکس کر سکتے ہیں. اچھا دیکھیں ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک بڑا اچھا پوائنٹ یہ ابھی کہا کہ ایک تو ہم وی ڈونٹ ریڈ اباؤٹ اٹ. ہمیں اگر کوئی اچھا ایسا کوئی سچی بات ہے کوئی ایسا ٹاپک ہوگا, ابھی بھی کوئی اگر 10 لوگ دیکھ رہے ہیں تو اس میں سے 6 تو ہٹا دیں گے کہ یہ تو کیا ہی بات ہو رہی ہے, لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کے بارے میں پڑھنا. سیکنڈلی آپ نے کہا مینوپاز. اب پری مینوپاز بھی اب لڑکیوں کو بہت جلدی شروع ہو جاتے ہیں, خواتین کو. اس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ کو ہاٹ فلیشز ہو رہے ہیں, آپ کو گھبراہٹ ہو رہی ہے, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. اب اگر آپ کے ہارٹ میں بھی چیسٹ پین بھی ہو رہا ہے تو آپ اس کو اسی سے کنیکٹ کر دیتے ہیں, تو یہ ہماری غلطی ہے. دیکھیں ایسے ہوتا ہے کہ جیسے ایک پہلے ایک ایگزامپل دی تھی, شیر آیا. دیکھیے جب شیر آتا ہے تو واقعی پھر وہ فیمیل عام طور پہ ان کو کہیں نہ کہیں پین ہوتا ہے, سر میں درد ہوگا, ہاتھ میں, پاؤں میں ادھر, وہ عام طور پہ کمپلین کر رہی ہوتی ہیں کہ پین ہے. تو ان کے پین کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو روٹین کی چیز ہے, نگلیکٹ کرتے ہیں. ابھی میرے پاس ایک پیشنٹ آئی, ابھی کل کی بات ہے, تقریباً 40-45 ایج ہوگی ان کی. وہ کہنے لگے ڈاکٹر صاحب رات کو مجھے ایسیڈیٹی ہوئی, یعنی کہ سینے میں جلن. انہوں نے چیسٹ پین نہیں کہا, کہنے لگے مجھے چیسٹ میں ایسیڈیٹی ہوئی اور برننگ تھی. میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا, انہوں نے کہا بھائی ایسا کریں کوئی دودھ پی لیں یا سوڈا پی لیں, میوکین پی لیں. کہنے کہ وہ میرا پین بڑھتا گیا. تو پھر جب وہ ہاسپٹل لے گئے تو ان کو اٹیک تھا. تو پھر ان کی اینجیوگرافی کی, اینجیوپلاسٹی کی. کہنے کا مقصد یہ کہ فیمیل چونکہ آئے دن کمپلین کرتی رہتی ہیں کہ مجھے پین ہے, یہ ہے, وہ ہے, تو لوگ گھر والے بھی یا وہ خود بھی اتنی امپورٹنس نہیں دیتے, اتنے سیریس نہیں لیتے ہیں ڈیزیز کو. جی بالکل نہیں لیتے. اور جو بھی میں نے آپ سے فرمایا کہ جیسے چیسٹ پین ہو رہی ہوتی ہے, آپ کو نہیں سمجھ آتا, بولے کہ گیسز ہیں, تو ہمیں کہا یہی ہوتا ہے کہ اچھا گھر میں کوئی ڈرنک پڑی ہے تو وہ پی لو, دودھ پی لو. سے یہ اسمارٹ فون آیا ہے نا, یا جو لوگ آفس میں کام کرتے ہیں, کیونکہ کئی گھنٹے لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں, خاص طور پہ فیمیل کی میں بات کر رہا ہوں, تو ویڈیوز دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے سروائیکل پین بہت کامن ہے. تو ڈفرینشیٹ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ یہ سروائیکل پین ہے جو پین, کیونکہ سروائیکل کا پین شولڈر میں بھی ہوتا ہے, نیک میں بھی ہوتا ہے, بیک میں بھی ہوتا ہے, ہر جگہ بھی ہوتا ہے. تو یہ ڈفرینشیٹ کرنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کہ یہ کارڈیک ہے یا نہیں ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ رسک فیکٹر ہے یا نہیں ہے. صحیح. اگر رسک فیکٹر ہے اور آپ کو ان یوزول سمٹم کوئی ہو رہی ہے تو پھر ضرور ہاسپٹل جانا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب کچھ یہ بھی ہم سننے میں آتا ہے کہ عورتوں میں ذرا زیادہ جان لیوا ہوتا ہے ہارٹ اٹیک اور مردوں میں کم ہوتا ہے, یا ان کی کیپیسٹی زیادہ نہیں ہوتی اس کو لینے کی. اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. دیکھیں ایک تو ڈائبٹیز اگر میل کو ہے فیمیل کو ہے تو فیمیل کو چانس زیادہ ہے اٹیک ہونے کے. اچھا. تو ڈائبٹیز فیمیل میں زیادہ ڈینجرس ہے ایز کمپیئر ٹو میل. اسی طریقے سے ہارٹ اٹیک بھی فیمیل میں اس لیے زیادہ جان لیوا ہوتا ہے کہ لیٹ ہو جاتا ہے, ڈائگنوسس لیٹ ہوتی ہے. فیمیل کی
वो यही समझते हैं कि ये एक तो सिम्टम डिफरेंट होती है। मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कि जो मेल की सिम्टम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है कि चेस्ट पेन होता है, जी, लेकिन फीमेल्स को चेस्ट पेन बहुत कम होता है, अच्छा, तो उनकी सिम्टम डिफरेंट होती है। तो मसलन इसलिए क्या हैं वो symptoms? वो इस तरह वो डायग्नोज ही नहीं हो पा रहे होते। सिम्टम्स ये कि चेस्ट हैवीनेस, वो टाइटनेस की कंप्लेन करती हैं, पेन नहीं होता, कि सीने पे प्रेशर है, प्रेशर आ रहा है या घबराहट है, ब्रेथलेस होना, ब्रेथलेस है, घबराहट है, सांस में प्रॉब्लम हो रहा है, या नेक में पेन है, शोल्डर में पेन है, बैक में पेन है, इवन एब्डोमेन में, कि जिसे कलेजा कहा जाता है, एपिगैस्ट्रिक एरिया, कि वहाँ पे पेन है, पेल्पिटेशन हो रही है, डिजीनेस हो रही है, घबराहट हो रही है। तो ये बहुत सारी अच्छा, फिर दूसरे ये कि वो कोई एग्जैक्टली सिम्टम बता भी नहीं पा रही होती, वो चूँकि बता रही कि मुझे यहाँ भी हो सर रहा है, भी ये दर्द हो रहा है, ये भी हो रहा है, वो रहा है, तो वो इतनी वेग सिम्टम होती है, उनकी डायग्नोसिस डिले होती है। अच्छा।